اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچیاں تو وہاں آتی نہیں ہیں اور عورتیں بھی نہیں آتی، یا ان کو عادت تو پڑے گی نا آپ کے پڑھنے سے۔ اب یہ چیزیں آپ جیسے ہمارا ماحول ہے اس میں سے آپ کو عجیب لگ رہی، ڈیفینیٹلی جی جی ٹھیک، تو آگے بالکل پھر صحیح۔ چلے جی۔ جی سر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کل اس پر بات ہو چکی ہے۔ مقام محمود، جی سر۔ مقام وسیلہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اپنی امت کی۔ تو امتی وہ ہے جو ان کی اتباع کرے گا، جو کسی اور کی اتباع کرے گا اور کہے گا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگوں، تو وہ اسی سے مانگے جس کی اتباع کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل۔ وہ بھائی اگر آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں تو اتباع اسی کی کریں، اس لیے اس نے تو کہا نہیں، اگر وہ کہتا ہے تو یقین کریں۔ کیا اب آپ کو پتا ہے، آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں مشرک اور وہ خود بھی جنت کے اندر نہیں جا سکیں گے، جہنم میں ہی جائیں گے۔ اگر امام ہے تو ابھی آپ نے بتایا ہے کہ بھی اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پڑھا ہے یا نہ ابھی نہیں پڑھا؟ جی سر یہی پڑھا۔ جی بالکل۔ آگے دیکھیے جی، اب یہ صورت ہے مکی، مکہ کے آخری سال کے اندر، یہ ہجرت سے پہلے مطلب ہے کہ یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں سکھا رہا ہے وہ سیکھنی ہے۔ یہ والی بات کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ہجرت کر کے جانا تھا تو وہاں داخل ہونا تھا، اور مکہ سے خارج ہونا تھا۔ تو آج لفظ آ رہے ہیں یہاں، تو یہ دعا ہے ان کے لیے کہ جہاں میں جاؤں وہاں بھی صدق ہو، اور جہاں سے نکلوں وہاں بھی صدق کے ساتھ نکلوں۔ تو یہاں ہے وقر، کل نہیں پڑھنا، لام اور را کا آ جائے تو لام کو اپنا مدغم کر دینا ہے رے کے ساتھ۔ وقر ربی ادخلنی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بھائی اللہ سے مانگو تو کوئی بڑی چیز مانگو نا، جیسا اللہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح سر۔ جی بھائی جتنا پڑھا ہے اتنی پڑھی۔ اب دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا مانگا کرو۔ ابھی ہجرت کا امر حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس کے اندر لفظ مدخلہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ مدخل عربی زبان کے اندر دو اس کی حیثیتیں ہیں، ایک تو ہے ظرف مکان، داخل ہونے کی جگہ، اور ایک ہے یہ مصدر، اس میں مصدر جس کے آخر میں نا آتا ہے۔ جیسے ابھی ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ ہوگا وَقُرْ رَبِّ، کیا مطلب ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے میرے رب، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر، مجھے داخل کر، مدخل صدق، سچے طریقے سے داخل کرنا۔ اب یہ مصدر بنا، سچے طریقے سے داخل کرنا، سچے طریقے سے داخل کرنا، یہ بن گیا اسم۔ اور اگر مدینہ کو مدخل کہیں گے، ظرف مکان جگہ کا، تو سچی جگہ پر میں داخل کرنا، یہ بنے گا۔ ہم اس کا کیا لیں گے ترجمہ؟ ہم کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر، سچے طریقے سے داخل کرنا، مصدر کے طور پر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ مکہ جائیں آپ بھیجنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ باتیں بتائی نہیں کہ بھئی تم نے ہجرت کرنی ہے یا کچھ، پہلے دعا سکھائی کہ تم نے مدینہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ جی
یا بعد میں مدینہ میں آ کے دوبارہ مکہ کے اندر داخل ہونا ہے، تم نے فتح مکہ کرنا ہے، جو بھی تمہارا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، ترجمہ کرنے ذرا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کہ اے نبی میرے صلی اللہ علیہ رب، وسلم کہہ دیجئے اے تو میرے مجھے رب، داخل مجھے کر داخل مجھے کر، داخل سچے کرنا، طریقے سے کرنا، داخل کرنا، سچے طریقے سے داخل کرنا۔ وَأَخْرِجْنِي، ترجمہ کریں۔ اور مجھے اور نکال، مجھے نکال، اور مجھے نکال مخرج صدقن، اچھے وہی بات، سچے طریقے سے نکالنا۔ سچے طریقے سے نکالنا، اچھے طریقے سے نکالنا۔ مکہ سے میں جاؤں تو سچ، اچھا طریقہ، صدق کا مطلب ہے سچ، سچائی کے ساتھ، کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ بھئی یہ اپنا کام کیے بغیر چلا گیا۔ صادق امین ان کو کہتے تھے۔ یہ میں ایک تشریح کر رہا ہوں بس، ورنہ تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی میں جاؤں میں سچائی کا ساتھ دوں۔ آگے کیا ہے جی؟ وَجَعَلْ لِي، جی اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وَجَعَلْ لِي، اور اور میرے مجھے لیے بنا، بنا، بنا دے، اور مجھے بنا۔ اور میرے لیے بنا، نہیں نہیں، میرے لیے بنا، ٹھیک جی ہے، جی، وَجَعَلْ لِي، میرے لیے بنا، میرے مِلَّدُنْکَ، اپنے اپنے پاس سے، اپنے اپنی پاس سے طرف، میرے لیے بنا، اپنے پاس سلطانن۔ میرے لیے، اب سلطان کے معنی بہت سارے ہیں۔ سلطان طاقت کو بھی کہتے ہیں، سلطان حکومت کو بھی کہتے ہیں، سلطان غلبے کو بھی کہتے ہیں، حکمران کو بھی کہتے ہیں۔ ہم اس کا کہیں گے غلبہ۔ یہ سارے آپ نے پڑھے ہوئے غلبہ، ہیں ترجمے، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ نئی چیز نہیں ہے۔ جی جی آپ نے بالکل پڑھا، سلطان کے معنی جی غلبہ پڑا ہوا۔ پڑھا ہوا ہے، سلطان حکومت، سلطان طاقت، سلطان دلیل، سلطان غلبہ۔ اچھا، جی اور میرے لیے اپنے پاس سے بنا غلبہ، کون سا؟ نصیرو، جی نصیرو، مدد کرنا۔ بہت مدد، زیادہ مدد، مدد دینے والا، جی، بہت زیادہ بہت زیادہ مدد، مدد مدد دینے جی، والا، مددگار۔ اور میرے لیے اپنے پاس سے بہت زیادہ مدد دینے والا غلبہ بنا۔ اور اللہ نے یہ دعائیں قبول کی رسول پاک کی۔ ہجرت میں گئے تو الحمدللہ اللہ تعالی حق کے ساتھ گئے، اور جہاں داخل ہوئے حق کے ساتھ داخل ہوئے۔ اگر دوبارہ آئے ہیں مکہ میں 8 سال کے بعد، مکہ جو تھا وہ فتح ہو گیا، تو آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت ہے کہ جو 8 سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنے تھے، لیکن اللہ کو تقدیر کا پتہ تھا۔ بھئی ایک بندہ جس کو لوگ نکالنے پر آمادہ ہو کہ بھی یہ ہمارے پاس سے نکل جائے، اور جو نکلنے والا وہ کمزوری ہوتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ جی 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 جی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جانے سے پہلے اگلی آیت بتا دی، مکی ہے یہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا ہے 8 سال بعد، تو یہی آیت پڑھ کے اور اس کے ساتھ آگے اضافہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور آپ کے پاس چھڑی تھی، اور آپ ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ ابھی آیت پڑھنے لگے ہیں، اور میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ وَقُلْ، جی ترجمہ کریں۔ تو کہہ دیجئے، اور اے اور نبی اے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہہ کہہ، دیجئے، اور اے نبی کہہ، جاء الحق، حق آ حق گیا، آ گیا، حق آ گیا۔ حق آ گیا۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ تقدیر لکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے وہ تقدیر جو کہ مستقبل میں ہونی ہے، اللہ کے لیے وہ کیا ہے؟ ماضی۔ جی یہ پہلے اصول ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے؟ جی، تو یہاں ماضی آیا جا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور اے نبی کہہ، کیا کہہ؟ کیا حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل اور مٹ گیا۔ باطل مٹ مٹ گیا۔ گیا، ان الباطل، بے شک، بے شک بے شک باطل، باطل، بے شک باطل، کانا زہوقا، زہق سے، زہوقا، مٹنے مٹنے بہت والا، مٹنے زیادہ والا ہے، مٹنے والا، بہت زیادہ مٹنے والا مٹنے ہے، والا۔
مٹنے والا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 سال پہلے یہ آیت بتائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور 360 بت تھے ان کو چھڑی کے ساتھ یوں مارتے جاتے اور گراتے جاتے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، تو یہ جاء الحق وزهق الباطل انشاءاللہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ کیوں جی؟ جی سر، ہاں جی، کریں ترجمہ ڈاکٹر صاحب۔ 81 ہیں پروفیسر صاحب ہیں؟ جی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر، مدخلا صدقن سچے طریقے سے داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مخرج صدقن اور مجھے نکال سچے طریقے سے نکالنا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ بنا، بہت زیادہ مدد دینے والا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا بے شک باطل بہت زیادہ مٹنے والا ہے۔ جی، مٹنے ہی والا ہے۔ آگے جی، اللہ تعالیٰ اب قرآن مجید کے بارے میں بتا رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بہت زبردست آیت ہے۔ قرآن شفا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ان کے صحابی گئے ایک جگہ پر اور جا کے انہوں نے وہاں مدد مانگی، کھانا مانگا، تو انہوں نے مطلب نہیں دیا۔ اب وہ سردار جو تھا، سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جی جی آپ سن نہیں رہے ہیں؟ جی سن رہے سر، جی بالکل سن رہے ہیں۔ اب وہ آئے جو کھانا نہیں دے رہے تھے یا ان کی مہمان نوازی نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کے پاس آئے، کہا جی یہ سردار ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی عمل ہے تو وہ کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جی کہ ہم نے وہ سورہ اپنا جو پہلی الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ یہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اور انہوں نے اس سے 30 بکریاں بھی لیں۔ جی 30 مہمان نوازی پہلے تو کر نہیں رہے تھے، اللہ نے مہمان نوازی کروا دی۔ سبحان اللہ، جی سبحان ہاں اللہ۔ جی، تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ہے شفا، تو وہاں دم کرنا اور اس سے شفا لینا یہ سنت نبوی ہے۔ کیوں جی؟ جی سر، بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی جادو کا اثر ہو یا کوئی نظر بد ہو یا کوئی، تو کیا کرنا ہے؟ کون سا دم ہے؟ معوذتین۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں دم، کہ بھئی یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، وہ لوگوں نے بنائی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا وہاں وہ کام نہ کریں، ورنہ تو یہ ہے کہ قرآن سارا ہی شفا ہے۔ جی تو سارا پڑھے، اور شفا روحانی شفا ہے، یہ بدنی تو بات کی بات ہے نا، روحانی شفا تو بالکل ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب ہم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا، اس وقت کے خیالات اور آج کے خیالات کے اندر ہمیں کوئی روحانی شفا ہوئی ہے؟ جی سر، بہت زیادہ سر، روحانی بھی ہوئی ہے اور اب جسمانی نہیں بھی تو ہوئی میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ ہے ہی شفا۔ تو وَنُنَزِّلُ ترجمہ کریں، اور ہم نے نازل کی، اور ہم نازل کرتے ہیں۔ ہاں ننزل، یہ آپ یاد رکھیے گا، نزل کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل کرنا، آہستہ آہستہ وقت کے مطابق جی نازل کرنا۔
تو ہم نازل کرتے ہیں من القرآن، قرآن قرآن سے میں سے قرآن میں سے، یعنی کہ ایک ہی دفعہ قرآن مجید لوح محفوظ سے نیچے آ گیا، اور وہاں سے جتنا ضرورت تھا وقت آہستہ آہستہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز وہی آتی رہی۔ ورنہ قرآن کے بارے میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ وہی آئی اور صحابہ نے دیکھا کہ اونٹنی کے اوپر وہی آ رہی تھی اور اونٹنی لڑکھڑا رہی تھی کہ بھئی، اور کہا یہ کیوں ہے؟ کہا میرے اوپر وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو جانور بھی اس سے برداشت نہیں کر پایا، کیوں جی؟ جی صحیح۔ تو یہ ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ اپنا پہاڑوں پر نازل کرتے تو تو ریزہ وہ اس ریزہ کے ہو جاتا۔ ذریعے سے ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو نازل کرتے، ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں ما، جی جو جو ہوا وہ وہ شفاء شفا شفا ہے ہے شفا ہے، ورحمت اور اور رحمت ہے اور رحمت ہے للمؤمنین، مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے۔ تو ولا یزید الظالمین، اب ظالم ہے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں جی، اس وقت کے یا آج کے بھی لوگ، تو ولا یزید الظالمین، اور وہ قرآن اضافہ نہیں کرتا ظالموں میں، ظالموں کے دل میں یا ظالموں میں، الا خسارا، اگر خسارے مگر خسارے کا، نقصان کا، انہیں نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو لہذا وہ قرآن کو مانیں گے ہی نہیں، نہ اس پر عمل کریں گے، تو خسارہ ہی ہوگا، کیوں جی؟ جی جی جلدی کیسر بھائی پڑھیں، ایک آیت ہم نے اور پڑھنی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے نازل کرتے ہیں جو اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور وہ قرآن ظالموں میں اضافہ نہیں کرتا مگر خسارے کا۔ خسارے کا، آگے جی، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ، یہ لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جی، کہ ہم ینہون عنہ وینأون عنہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے لیے نوٹ کی تھی، میرا خیال ہے وہی ہے، کہ وہ اس قرآن کو سے خود بھی منع کرتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ پڑھا تھا نا وینأون، جی بالکل بڑا وہی ہے وینأون سے وَنَأَىٰ، اور وہ دور رہتا ہے، دور رہتا ہے بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اب انسان کی فطرت بتائی۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، ترجمہ کریں جی، اور اذا کے بعد ماضی آیا ہے، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انعام کرتے ہیں علی الانسان، انسان پر، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اعرض، وہ پھر لیتے ہیں۔ موڑ لیتا ہے۔ وہ منہ پہ موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں۔ وہ کہتا ہے جی میرے اپنی طاقت تھی، میرے اپنے اسباب تھے، یا میرے فلاں بندے کی وجہ سے میرا مطلب یہ کام ہوا ہے، تو اور دوسرا کیا ہے، آ رہا تھا، وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ ونا اور دور ہو جاتا ہے، ونا اور دور ہو اور جاتا دور ہے۔ ہو جاتا ہے۔ اور دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اوکے، اور دور ہو جاتا ہے بجانبہ، اپنے پہلو کے ساتھ، اور اپنے پہلو کے ساتھ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا انسان کا کہ اس نے کرنا تھا، یہ تھا شکر، نہیں شکر کیا، بلکہ اللہ سے دور ہو گیا کہ بھئی میں خوش ہوں،
اور یہ میری اپنی طاقت ہے یا کسی اور بندے کی طاقت ہے، پیسہ نہ ہو تو پیسے کے ساتھ پیسہ کیسے آئے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ پیسے والوں کو بھی نقصان دے کے ان کے ساری بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ جلا دیتا ہے۔ آگے جی، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، ترجمہ کریں، اور جب اسے تکلیف کوئی پہنچتی تکلیف ہے، پہنچتی ہے، جی شر کو تکلیف کہہ دیتے ہیں جی، برے حالات، اور جب اسے برے حالات کہیں جی برے حالات، کہ تکلیف کہہ لیں، تکلیف ٹھیک ہے۔ تکلیف ہی ٹھیک ہے تکلیف سر، ٹھیک ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے کانا یئوسا، یأس سے نکلا ہے، وہ مایوس تو ہو وہ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا مایوس۔ مایوس ہو جاتا ہے۔ جی اب پروفیسر صاحب میرا خیال ہے ہیں ہمارے ساتھ۔ جی وَإِذَا جی أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں علی الانسان، انسان پر، اعرضا تو وہ اعراض کرتا ہے، وانا اور بے جانبی ہی تو اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو کان یئوسا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، وہ مایوس ہو کتنا وقت ہے؟ 1 منٹ ہے؟ جی 1 منٹ سے کم ہی ہے، کم ہے، تو پھر آپ ذرا ترجمہ کر دیں اوپر سے جی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں